السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تحقیق کہ تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح معجزہ آ گیا، یہی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، پس تم لوگ اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں چرے چگے کھائے پیے، اور اس کو بری نیت سے مت چھونا، نہیں تو دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 73 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا جو بدترین انجام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ترتیب کے ساتھ کئی نبیوں کا اور ان کے قوموں کا تذکرہ کیا۔ نبیوں نے کیسے اپنی امت کو دعوت دیا اور امت کے لوگوں نے کیسے نبی کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے پاداش میں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو اس وقت تھے عرب کے اندر، مکہ کے اندر، ان کو تسلی دینا، ان کو دلاسا دینا اور ان کو یہ بتلانا کہ آپ کو نیا نہیں جھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا اور ان کو جھٹلایا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر امت کے لوگوں کے لیے یہ بھی تسلی ہے، یہ سبق ہے، یہ نقطہ ہے کہ امت کے لوگوں میں جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جب وہ اللہ کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ ان کے اوپر پلٹ وار کریں گے، اپنے بھی کریں گے، بیگانے بھی کریں گے۔ ایسی صورت میں ہمیں صبر و ضبط کے دامن کو سامنے رکھنا ہے، علم اور حلم کو اپنا ہتھیار بنانا ہے۔ علم کا مطلب اللہ کے علم کو سیکھنا ہے، اور حلم کا مطلب صبر اور بردباری کو سامنے رکھنا ہے۔ قوم کے لیے دشمنی ہمارے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نبیوں کو جھٹلایا گیا، ہم کو بھی جھٹلایا جائے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو مسلسل لگاتار لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سامعین کرام، جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اس میں سے ایک قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ ان لوگوں کا مسکن کس مقام پر تھا، کہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ اس قوم کی تفصیل انشاءاللہ اسی درس کے دوران کسی دن آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ قوم کس طرح کی تھی۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ کے رسول سیدنا صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، اللہ کے کلام کو پہنچانا شروع کیا، اللہ کے حکم کو پہنچانا شروع کیا، بتوں کی پوجا سے روک کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کی طرف ان کو دعوت دیا، تو ان کے قوم کے لوگوں نے فوراً ایک ڈیمانڈ کر دیا کہ صالح، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا کوئی معجزہ لا کر کے دکھلاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیسا معجزہ؟ تو ان کی قوم کے لوگوں نے خود تعین کیا کہ دیکھو، بالکل ایک صاف شفاف چٹیل میدان جو بالکل چٹان ٹائپ کا ہو، پتھریلا ہو، جس کے اوپر کوئی سبزی نہ ہو، کوئی گھاس پھوس نہ ہو، بالکل کلیئر چٹان ہو، اور اس چٹان سے ایسی اونٹنی کو لا کر کے دکھلاؤ جو اونٹنی حاملہ ہو، اور حمل بھی کیسا ہو کہ بچہ اندر بالکل کمپلیٹ ہو۔ دیکھیے کیسا مطالبہ ہے کہ اگر پہاڑ سے وہ اترے بھی تو نیچرلی بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ اس طرح سے مطالبہ کیا قوم کے لوگوں نے کہ بالکل
صاف شفاف چٹان، اور چٹان کو تعین بھی کیا ان لوگوں نے کہ فلاں چٹان، ہجر کی طرف ایک چٹان صاف شفاف تھا جو بالکل سپاٹ تھا، جس کے اوپر کوئی گھاس پھوس نہیں تھا. کہا کہ یہ چٹان، کاتبہ نام تھا اس کا، اس چٹان سے ایسی اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو اور اس کا حمل بالکل ولادت ہونے والا ہو، اس کو نکال کر کے دکھلاؤ. سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو ایک چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن یہاں پر ایک عہد و پیمان کرنا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اس ڈیمانڈ کو، اس مطالبے کو پورا کر دیا اور معجزہ دکھلا دیا تو تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا. پکا اور پختہ وعدہ لیا. قوم کے لوگوں نے پختہ وعدہ دے دیا. سیدنا صالح علیہ السلام نماز میں چلے گئے، نماز پڑھا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا. ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ چٹان کے پھٹنے کی آواز آتی ہے. چٹان پھٹتا ہے اور درمیان سے 10 مہینے کی گابھن اٹھنی، بالکل حاملہ اٹھنی، جو بالکل اس کا حمل اب ہونے والا ہے، بچہ چل رہا ہے پیٹ میں، یہ بھی دکھ رہا ہے، اور بہت ڈیل ڈول والی اٹھنی آتی ہے. دیکھتے ہی قوم کے کچھ سرداران، جیسا کہ تفسیر کی روایت کے اندر آیا ہے کہ جندع بن لبیب، یہ قوم کا ایک سردار تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ فوراً ایمان لے آیا. فوراً ایمان لے آیا کہ دیکھا کہ اتنا زبردست معجزہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. فوراً سردار جندع بن عمرو اس کا نام ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آتا ہے. جیسے ہی وہ ایمان لایا تو دوسرے سرداران بھی دیکھ کر کے ایمان لانا شروع کیے. لیکن ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، اور آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہے، اور ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، اور آج بھی ہے کہ حق بات جب پیش کیجئے تو قوم کے کچھ ایسے بڑے بڑے پروہت، بڑے بڑے مہنت، بڑے بڑے چودھری صاحب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی دکانداری خطرے میں نظر آتی ہے. تو جو دوسرے سرداران ایمان لانے کے لیے کوشش کرنا شروع کیا تو تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ذؤاب بن عمرو بن لبیب، رباب اور حباب بن سمعر، یہ سب جو بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار تھے، ان لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، باپ دادا کا چھوڑ دو گے، اتنے زمانے سے کرتے، آج بھی ہوتا ہے. اور میرے اس بات کے انکار کرنے کی جرأت کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی لوگ قرآن و حدیث سے لوگوں کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے پیترے اور مختلف قسم کے ہتھ گنڈے کھیلتے ہیں. اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی کو خوش کرنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی خوش رہنا چاہیے، وہ بھی خوش رہنا چاہیے، لہذا وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، حق بات کی طرف آنے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن جندع بن عمرو جیسے سرداران ہر دور میں رہے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے فردر ایمان لاتے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کیا تو پہلی فرصت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے. پہلی فرصت میں عثمان بن عفان ایمان لے آئے، دوسرے السابقون الاولون جو تھے وہ ایمان لے آئے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کمزور ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کے ہتھ کنڈے میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں. جب کچھ سرداران ایمان لانا چاہے، تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جندع بن عمرو کا ایک چچا زاد بھائی بھی تھا، شہاب بن خلیفہ، جو اپنے قوم کا سردار بھی تھا اور علماء کرام میں سے بھی تھا. وہ بھی ایمان لانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو مذہبی ٹھیکیدار لوگ تھے، چودھری صاحب لوگ، ان لوگوں نے ان کو بھی روک دیا اور وہ بھی رک گیا، کیونکہ اس کو بھی ڈر تھا کہ ہمارا سنسار چلے گا نہیں. ان کو بھی ڈر تھا، اس آدمی کو بھی ڈر تھا کہ ہمارا سنسار نہیں چلے گا. سنسار چلانے والا اور زندگی چلانے والا یہ دنیا کے نام نہاد ٹھیکیدار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زندگی دینے والا، اس کو موت دینے والا، رزق دینے والا اور دنیا کے اندر خیر و بھلائی دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے تو ہمارے ایمان کے اوپر تف ہے. اگر ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان بیکار ہے. اللہ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا ایمان اپنے گھر کے اندر رکھ لیجئے، اپنے پاکٹ کے اندر رکھ لیجئے.
تو جندہ بن عمرو اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئے، اور دوسرے لوگ جو ایمان لانا چاہے تو مذہبی ٹھیکیداروں نے روک دیا۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، نبی کو جھٹلایا، وعدے کو پورا نہیں کیا، نبی نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن نبی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو روکنا مت، اس کو زمین میں چرنے چگنے دینا، اگر کوئی بھی اس کو بری نیت سے چھونے کی بھی کوشش کیا تو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ سامعین کرام، تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ وادیوں میں جاتی تھی، ایک وادی سے جاتی تھی، دوسرے وادی سے واپس آتی تھی۔ پانی پینے کی جو جگہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے پیغام مقرر کر دیا، بھیج دیا اپنے نبی کے پاس کہ جو اونٹنی ہے، چونکہ بڑے ڈیل ڈول والی اونٹنی تھی، ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن قوم کے لوگ پانی پیئیں گے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، قوم کے لوگ اس اونٹنی کا دودھ دو کر کے جتنا ہو سکے لے جائے اپنے گھر میں پیے، لیکن پانی کے مقام پر نہیں جانا ہے۔ اونٹنی نے بچہ بھی دے دیا، بچہ بھی اونٹنی نے دے دیا، اور آتی جاتی رہی۔ ایسے ہی ایک وقت گزرتا رہا۔ سامعین اکرام، سیدنا صالح علیہ السلام اس دوران بھی اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ قوم کے لوگوں کو کیسے تبلیغ کیا۔ لیکن یہاں پر بتانے کا یہ مقام ہے کہ نبیوں نے بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے جھٹلایا، پھر بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں پر سب سے بڑی بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی غلطیوں کو نہیں بلکہ غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں غلطی کر رہا ہے، فلاں فلاں غلطی کر رہا ہے، فلاں فلاں غلطی کر رہا ہے، یہ فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرنا، اور یہی فکر کرنا ہمارے اندر ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم نبیوں والے، نیک لوگوں والے کہلائیں گے، ہم اللہ والے کہلائیں گے۔ وگرنہ اگر ہمارا دل سخت ہے اور بات بات پر ہم لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمارا دل اللہ والوں کا دل نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنا ہی نماز کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیں، چاہے ہم کتنا ہی تقوی اور پرہیزگاری کیوں نہیں کریں، ہمارے اندر ایک فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں ان کی اصلاح کیسے ہوگی، کیسے ان کی اصلاح کریں گے۔ نبی کو جھٹلایا، بالکل کلیئر وعدہ وعید ہوا کہ جیسے معجزہ آئے گا ویسے ہی آپ لوگوں کو ایمان لانا ہوگا۔ وعدہ وعید کے باوجود قوم کے لوگوں نے انکار کیا، پھر بھی سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ آگے آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر سیکھنے کی ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، ہمیشہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا